السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، فسہل یا الہی کل صاب بحرمت سید الابرار سہل۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھا ہوں میرے ساتھ بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا جس کو شفیع، وہ میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سارے اقطاب جو کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم یہاں پر موجود اور حاضر ہوئے ہیں موئے مبارک کی زیارت کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو مہینہ ہمارے درمیان ہے، اس مہینے کی نسبت حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جو محفل سجائی گئی ہے یہاں پر موئے مبارک کی اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی محفل سجائی گئی ہے، ہمیں یہاں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو چاہنے والے موجود ہیں، میں ان کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جس محفل میں آپ حاضر ہیں، اس محفل کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ حضور غوث العظم کے نام کی وہ عظمت ہے، وہ عام کی آپ کی جو عظمت ہے کہ اگر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی اگر کہیں لے لیا جائے اور کوئی ان کا مرید اگر تکلیف میں ہو تو میرے غوث العظم اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور اس کے سامنے شیر کھڑا ہو اور اس شیر کے سامنے اگر حضور غوث العظم کا نام لے کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ پڑھ دے تو وہ شیر سے بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر مچھروں کے درمیان بھی لے لیا جائے تو وہ مچھر وہاں سے دفع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ بڑا عرف والا ہے، جہاں آپ مدد کے لیے پکاریں گے اور جو حضور غوث العظم کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو حضور غوث العظم کا مدد ماننے والا ہوتا ہے، جو حضور غوث العظم کا مرید ہوا کرتا ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے وہ زمین کے نیچے ہوگا، میرے غوث العظم اس کی ہر جگہ مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی ایک تصنیف میں جس کا نام اسراس الشریفہ ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں، آپ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حضور غوث العظم کے نام کی آپ کے تعلق سے آپ سنیں کہ حضور غوث العظم کے نام کے فائدے کیا ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی کیا ہیں۔ یعنی نقصان سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاکی کے عالم میں میرے غوث العظم کا نام لے لے تو اس کے تعلق سے حضور غوث العظم فرماتے ہیں اسراس الشریفہ میں جو آپ کی خود کی تصنیف ہے، آپ اس میں نقل فرماتے ہیں، آپ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد جو ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے عبد القادر، جب میرا کوئی امتی تیرا نام ناپاکی کے عالم میں لیتا ہے تو وہ اسی وقت مر جاتا ہے، لیکن میری امت اتنی کمزور ہے، وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تیرا یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں، توجہ فرمائے، اگر حضور غوث العظم کا نام کس نے ناپاکی میں لے لیتا تو وہ مر جایا کرتا تھا۔ تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں، نانا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آج سے کوئی میرا نام اگر ناپاکی میں لے گا تو مرے گا تو نہیں لیکن اس پر مصیبت ضرور آئے گی۔ تو حضور غوث العظم کے نام کی جس طرح شان ہے، جس طرح فضیلت ہے، تو ضروری ہے کہ جب ہم ان کا نام لیں تو پاکی کی حالت میں لیں، جب ان کا نام لیں تو ہم ضرور جو ہے وضو کی حالت میں لیں، تو وہ نام نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے ایسا فائدہ بن جائے گا، آپ کے لیے تمام مصیبتوں کا علام بن جائے گا کہ مصیبتیں دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں، آپ موئے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ ہمارے آنکھوں کو اور روشن کر دے، یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ اس کی نسبتیں ہیں۔
آپ نے سنا ہوگا حضرت خالد بن ولید کے تعلق سے، وقت کے سب سے بڑے سپہ سالار ہیں، عالم اسلام میں آپ نے سب سے زیادہ زمینیں فتح کی ہیں، سب سے زیادہ ملک فتح کیے ہیں۔ جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنے زیادہ ملک کیسے فتح کر لیے، تو آپ نے راز کھولا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ آپ کے امامے میں جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا منہ مبارک تھا۔ اس منہ مبارک کی برکتیں یہ برکتیں تھی، جب تک وہ منہ مبارک آپ کے امام شریف میں تھا، کوئی آپ کو جو ہے زیر نہیں کر پاتا تھا، کوئی آپ کو شکست نہیں دے پاتا تھا۔ تو پتا چلا کہ سرکار کے منہ مبارک کا معاملہ یہ ہے۔ اسی طرح غوث العظم کے منہ مبارک کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جو منہ مبارک جہاں دکھایا جائے گا اللہ وہاں برکتیں دیا کرتا ہے، اور اس سے ہمیں سبق لینے کی بھی ضرورت ہے۔ صرف منہ مبارک دیکھنے کا مقصد نہیں ہے، ہمیں غوث العظم کے مشن پہ بھی کام کرنا ہے، غوث العظم کے مشن پہ بھی کام کرنا ہے۔ وہی غوث العظم جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور اس مہینے میں جس کے نام کی نیازیں گھر گھر بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے سنی حضرات اسے بڑی طور سے کھایا کرتے ہیں، بڑی محبت سے کھایا کرتے ہیں، کھانا بھی چاہیے، لیکن غوث العظم کی نیاز کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم پر ضروری ہے کہ غوث العظم کے مشن پہ بھی کام کرے، ان کے فرامین پر بھی عمل کرے۔ یہ وہی غوث العظم ہے جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی کا انتقال ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، جس کی محبت کا ہم دعویٰ بھرتے ہیں، حامی بھرتے ہیں، اور نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کیا غوث العظم سے وہ محبت ہوگی؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم غوث العظم سے محبت کریں، غوث العظم سے محبت کریں۔ دوسری اہم بات، ہماری مائیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں غوث العظم کی ماں سے سیکھنا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہمیں تربیت کیسی دینی ہے۔ آپ دیکھیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بہت کم ہے، بڑی مختصر سے انداز میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتاتے، جب میرے اندر علم سیکھنے کا شوق آیا، نجحات الفاطر میں یہ موجود ہے کہ جب علم سیکھنے کا مجھے شوق آیا تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد کہا ہے والدہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، جیلان سے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اصل میں اس کا نام کتابوں میں گیلان آتا ہے، لیکن لوگ جیلان کہا کرتے ہیں۔ میں جیلان سے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ فوراً اندر گئی، آپ کے پاس جو ہے 80 اشرفیاں موجود تھی، آپ نے 40 اشرفی جو ہے آپ کے بھائی کے لیے رکھ دی، اور 40 اشرفی جو ہے آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، اور آپ کے بغل میں سی دی، اس سے 40 اشرفیاں سی دی۔ اور جب حضور غوث العظم گھر سے نکلے تو آپ توجہ کریں، آپ کی والدہ ام الخیر ہیں جو نسب کے اعتبار سے حسینی ہیں، آپ کے والد حسنی ہیں، اس لیے آپ نجیب الطرفین ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا، بلکہ وقت کے جو ہے سب سے بڑے عالم، وقت کے سب سے بڑے عاشق حضرت عبد الرحمن نور الدین جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بڑی مشہور کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح، جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کی والدہ نے یہ نہیں کہا بیٹے 40 اشرفیاں دے رہی ہوں اس کی حفاظت کرنا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے راستے میں جو ہے کوئی معاملہ آئے تو یہ کرنا وہ کرنا، بلکہ آپ نے آخری میں ہدایت دی، اے میرے بیٹے تم آج گھر سے نکل رہے ہو، اللہ کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا اور ہمیشہ سچ بولنا۔ کیا کہا؟ ہمیشہ سچ بولنا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو ہدایت کیسا دے رہی ہے کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ ماں بھی ولیہ تھی، وہ جانتی تھی میرا بیٹا سچ بولے گا تب تو اس ولی کے پائے پہ پہنچے گا، اس مقام پر پہنچے گا جس مقام پر اسے پہنچنا ہے۔ حضور غوث العظم نے اس بات کو گاٹھ باندھ لی۔ آپ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جو ہے جب ہمدان کے قریب پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد تقریباً جو ہے 60 رہجن ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو لوگ مال لوٹنا شروع کیا، کچھ لوگ وہاں پر پہنچے حضور غوث العظم کے قریب، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ پہنچے، ایک ڈاکو پہنچا، 2 ڈاکو پہنچا، ہر ڈاکو نے آپ سے پوچھا بیٹے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا 40 اشرفی ہے، 40 اشرفی ہے میرے پاس، 40 اشرفی ہے میرے پاس۔ اب وہ سوچا شاید بچہ مذاق کر رہا ہوگا، ہم تو ڈاکو ہیں، ہم لٹیرے ہیں، ہمیں بھی کوئی اپنا راز بتاتا ہے، لیکن حضور غوث العظم کی ماں نے کہا تھا بیٹے سچ بولنا، ہے کہ نہیں؟ ماں نے کہا تھا سچ بولنا۔ اب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ بات چند ڈاکوؤں نے سنی تو ان کے سردار کے پاس لے گئے، اور سردار سے کہا دیکھو یہ بچہ کہتا ہے ہمارے پاس 40 اشرفی ہے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تب بھی آپ نے وہی کہا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ جب آپ کے بغل سے وہ سلائی توڑی گئی تو اس میں 40 اشرفی ملی، اور جب 40 اشرفی ملی تو وہی ڈاکو
اب حضرت عبد القادر جیلانی سے کی بارگاہ میں عرض کرتا، بیٹے تم چاہتے تو یہ مال چھپا سکتے تھے، ہم سے بچا سکتے تھے، لیکن آخر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تو سنے، آپ کیا فرماتے وہ تو سنے۔ آپ نے کہا جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے ہدایت کی تھی، بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہے بیٹے تم اپنی ماں کی ہدایت پہ اتنا عمل کرتے ہو، ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں، اللہ کی ہدایت پر کبھی عمل کرتے ہی نہیں ہے، کبھی نہیں کرتے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ وہ 60 کے 60 رہجنوں نے، اس 60 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے کلمہ پڑھا، وہیں دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں یہ پہلا معاملہ تھا کہ اتنی کم عمر میں کہ 60 ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا اور توبہ کی۔ یہاں تک کہ بتا کہ قافلے والوں نے بھی توبہ کی۔ اب اس سے ہمیں ہدایت کیا ملتی؟ ہمیں ہدایت یہ ملتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا سکھا رہے ہیں کہ بیٹے سچ بولنا۔ آج تو معاملہ تو ایسا ہے کہ باپ گھر میں رہتا ہے، کسی کا فون آیا بات نہیں کرنا چاہتا تو بیٹے کے ہاتھ میں دیتا ہے، بیٹی کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ابو جان گھر پہ نہیں ہے۔ بولنا جھوٹ ہم سکھا رہے ہیں۔ بچہ اگر گالی دے تو ماں کہتی کتنا اچھا کام کیا، تو ترادی زبان میں ماں بہن کی گالی دے تو ماں کہتی بہت اچھا کام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں گالی دینا ہم سکھائیں، جھوٹ بولنا ہم سکھائیں، غیبت کرنا ہم سکھائیں، ساری برائیاں بچے میں ہم ڈالیں، جب وہی بچہ بڑا ہو کر ہمیں مارتا ہے تو کہتے ہیں رسول اعظم کا نافرمان ہے یہ۔ ارے نافرمانی تو سکھائی ہم نے، گالیاں ہم نے سکھائی، تو کیا بچہ بڑا ہو کے گالی نہیں دے گا ہمیں؟ اگر ہم نے اسے سکھایا ہوتا کہ بیٹے تمہیں گناہ نہیں کرنا ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں غوث الاعظم کا غلام بننا ہے، تمہیں خواجہ کا غلام بننا ہے، تمہیں اشرف جہانگیر کا غلام بننا ہے، تمہیں مخدوم باہمی کا غلام بننا ہے، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم نے تو اپنے بیٹے کو شاہ رخ خان اور سلمان خان بنایا ہے، تب وہ بچہ بڑا ہو کے اور کیا نہیں کرے گا؟ تو ضرورت ہے ہم سیکھیں۔ صرف کہنے سے کوئی غوث الاعظم کا مرید نہیں ہو سکتا، کوئی کہنے سے غوث الاعظم کا دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ غوث الاعظم کا دیوانہ تو وہی ہے کہ غوث الاعظم کے فرامین پہ عمل کرے، غوث الاعظم کے فرامین پہ عمل کرتا ہوا اپنے بچوں کو صحیح بات سکھائے۔ اگر ہم نے بچپن میں ہی اپنے بچوں کو صحیح باتیں سکھائیں، سچ بولنا سکھایا اور کہا بیٹے سچ بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں گناہ ہے، ہمارے نبی نے اس کے لیے منع فرمایا، تو وہی بیٹا جب بڑا ہوگا تو وہ رسول اعظم کا بھی فرما بردار ہوگا، آپ کا بھی فرما بردار ہوگا، اور آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، میرے ذہن میں آئے تو آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے بابا فرید کا نام تو سنا ہی ہوگا، جنہیں گنج شکر بھی کہتے ہیں، بابا فرید گنج شکر۔ بچے کی بات آئی تو بتاتا چلو، امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ کہ کوئی بھی عبادت پہلے لالچ ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، اب بعد میں عبادت بنتی ہے، بعد میں عبادت بنتی ہے۔ پہلے لالچ ہے وہ کوئی بھی، یا تو کہتے ہیں پہلی جو عبادت ہوتی ہے وہ ریا ہوتی ہے، یا تو لالچ یا تو ریا، دوسرا وہ ہو جاتی ہے عادت، تیسرا ہو جاتی ہے عبادت۔ اب آپ سنیں بابا فرید کے معاملے میں، بابا فرید کو گنج شکر کو ہے، گنج شکر بعد میں نام پڑا ان کا، پہلے نام ان کا فرید تھا اور لوگ انہیں بابا فرید کہتے ہیں، آج ان کی مزار مبارک پاکستان میں۔ بہرحال حضور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کو شکر بہت پسند ہے۔ آج بچوں کو ہر چیز پسند ہوتی ہے بچپن میں، کسی چاکلیٹ پسند ہے، کسی ٹافی پسند ہے، کسی کھیر پسند ہے، کسی کچھ پسند ہے، کسی کچھ پسند ہے، اور ہم تمام چیزیں جو پسند ہے اپنے بچوں کی پوری بھی کرتے ہیں۔ اب گنج شکر بابا گنج شکر کو جو ہے شکر بہت پسند، اپنی والدہ کے پاس گیا کہ ہاں امی جان مجھے شکر بہت پسند ہے، آپ شکر دیں مجھے۔ اب دیکھیے جب ماں ولیہ ہوا کرتی ہے تو بیٹا ولی ہوا کرتا ہے، ماں جب ولیہ ہوا کرتی ہے تو بیٹا ولی ہوا کرتا ہے۔ بابا گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کی ماں نے کہا بیٹے شکر میں نہیں دیتی بلکہ اللہ دیتا ہے، اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ کہا اللہ شکر عطا کرے گا؟ بولے ہاں شکر عطا کرے۔ اب لالچ میں تھی، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ماں روزانہ آپ کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے، آپ نماز پڑھتے مصلی پلٹتے شکر کی پڑیا مل جاتی ہے، روزانہ نماز پڑھتے، لالچ ہوتی ہے کہ نہیں شکر کی پڑیا ملے گی، نماز پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں والدہ کہیں چلی گئی، اب آنے میں تاخیر ہو گئی، فکر میں ہے آج اگر فرید نے نماز پڑھی اور شکر نہ ملا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شکر کی ضرورت ہے نا فرید کو، تو ہاں شکر نہیں ملے دل ٹوٹ جائے گا، ہے نا، لالچ میں پڑھ رہے تھے، لیکن اب تو عادت بن چکی ہے نا۔ اب دیکھو عبادت کیسے اللہ بناتا ہے اس سے۔ حیدر فرید نے نماز پڑھی، معاملہ ہو گیا، ماں واپس آئی بھاگتے بھاگتے، ایسا نہ ہو میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے۔ جب گھر آئی تو پوچھا بیٹے فرید نماز پڑھی؟
بابا فرید نے کہا نماز پڑھ لی؟ بولے شکر ملی؟ ارے بولے امی جان شکر تو ملی لیکن آج ذائقہ مختلف تھا اس کا، آج ذائقہ مختلف تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، پہلے ماں شکر رکھا کرتی تھی، آج اللہ کے معصوم فرشتے نے شکر رکھی۔ پہلے دنیا کی شکر تھی، اللہ نے آج جنت کی شکر رکھ دی، اس لیے ذائقہ بدل چکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو جھکانا چاہتے ہو تو تم انہیں لالچ دے سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو بیٹے اگر تم نماز پڑھو گے ہم تمہیں سائیکل دلائیں گے، بیٹے تم نماز پڑھو گے ہم تمہیں کتابیں دلائیں گے، بیٹے تم نماز پڑھو گے ہم تمہیں چاکلیٹ ٹافی دلائیں گے، تمہاری جو پسند ہے ہم وہ اسے دلائیں گے۔ کیا ہماری مائیں بہنیں نہیں کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے بھائی یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں بالکل، لیکن آج ہم نے عادت ہی نہیں ڈالی، عادت ہی نہیں ڈالی۔ یہ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، بچوں کو لالچ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ لالچ صحیح طریقے سے دیں، اللہ اس کو عبادت میں قبول کرے گا، عبادت میں قبول کرے گا، ضرورت کرے گا انشاءاللہ۔ کوشش اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کی کوشش کریں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز کے لیے حکم دے، خود بھی سنتوں پہ عمل کرے، بچوں کو بھی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش دعوت دے، اور انشاءاللہ جب آپ اور بچے دونوں عمل کریں گے دونوں کی دنیا سدھرے گی، اور کل میدان محشر میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ سب کو اسی معاملے میں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے صدقے ہم سب کو جو ہے دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چلو دیا رے نبی کی جانب، چلو دیا رے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیا رے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہارے لوٹیں گے ہم کرم کی، بہارے لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، بہارے لوٹیں گے ہم کرم کی، بہارے لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نوا وہ ہر جگہ سے، وہ بے نوا وہ ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر، وہ بے نوا وہ ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر، صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے ان کو
امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہی اساس عمل ہے میرا اس سے بگڑی بنی ہے میری یہی اساس عمل ہے میرا اس سے بگڑی بنی ہے میری یہی اساس عمل ہے میرا اس سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سونا سونا کر سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سونا سونا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بنے گا جانے کافر بہانہ کہیں گا آ کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کافر بہانہ کہیں گا آ کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کافر بہانہ کہیں گا آ کر کوئی دیوانہ چلو دیوانوں تمہیں مدینے چلو دیوانوں تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں
صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا ہے فخر جنت زمیں کا ٹکڑا ہے فخر جنت زمیں کا ٹکڑا جہاں مزار نبی بنی ہے فخر جنت نبی زمیں کا ٹکڑا جہاں مزار نبی بنی ہے صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بولو صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی زندگی ہے صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بولو صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ ادھر رسول ہمارا رسول اعظم ہے ادھر امام
ہمارا امام اعظم ہے، ہمیں جو غوث ملا وہ بھی غوث اعظم ہے، ہمارا خواجہ بھی دیکھو عظیم و اعظم ہے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، غوث اعظم رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی اللہ ہو، غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، سن رہے ہے وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، سن رہے ہے وہ فریاد میری، سن رہے ہے وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں سانگ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، وجد میں آئے گا
جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جاؤں گا میں پھر کہوں گا کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم پھر کہوں گا کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن بابر میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بابر میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بابر میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ
آنکھ یہ سر ہے جہاں جہاں رکھو قدم غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن نظم غم آزاد کن نظم غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن نظم غم آزاد کن نظم غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن میں بغداد جاؤں وہاں سے مدینہ میں بغداد جاؤں وہاں سے مدینہ میں بغداد جاؤں وہاں سے مدینہ مدینہ میں نکلے یہ دم غوث اعظم امداد کن امداد کن نظم غم آزاد کن نظم غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن 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 اجمیر جب بلاتے ہو میرے غریب نواز تو قسمت بھی چمکا دو میرے غریب نواز بنو سنتوں کا میں پابند خواجہ کرم کی نظر کر دو میرے غریب نواز انا میرے دل میں کبھی نہ سمائے محبت کا ساگر دو میرے غریب نواز کچھ ایسی عطا ہو عطائے محمد مدینہ بھی دکھلا دو میرے غریب نواز
تم ہو جانے علی داتا ہندل ولی تم ہو جانے علی داتا ہندل ولی میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی مولا علی کے نور نظر ہو مولا علی کے نور نظر ہو پیارے نبی کے لگتے جگر ہو پیارے نبی کے لگتے جگر ہو ہم پر عنایت شام و سحر ہو سید محترم کر دو کرم سید محترم کر دو کرم سید محترم آجا کر دو کرم سید محترم آجا کر دو کرم سید محترم گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا میرے غریب نواز جھولی کو میری تمہارے سوا کون بھرے گا کر دو کرم سید محترم کر دو کرم آجا کر دو کرم کر دو کرم سید محترم میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی جس نے بھی تم کو دکھ میں پکارا اس کو دیا ہے تم نے سہارا جس نے بھی تم کو دکھ میں پکارا اس کو دیا ہے تم نے سہارا میرا بھی دامن بھر دو خدا را والی بے کساں آ جائے خواجگاہ والی بے کساں آ جائے خواجگاہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی اس ماں کے پیارے دکھیوں کے والی اس ماں کے پیارے دکھیوں کے والی کوئی بھکاری کوئی سوالی کوئی بھکاری کوئی سوالی در سے تمہارے نہ لوٹا کہ خالی تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ تم نے سب کو دیا خواجہ سب کو دیا تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ تم نے سب کو دیا خواجہ سب کو دیا تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی یاد جب آئے تمہاری نگریاں یاد جب آئے تمہاری نگریاں چندہ کے جیسی ڈولی اٹریاں چندہ کے جیسی ڈولی اٹریاں تڑپوں میں جیسے جلتن مچھریاں اب تو کرپا کرو
ہاتھ سر پہ دھرو اب تو کرپا کرو ہاتھ سر پہ دھرو میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی داتا ہندل ولی تم ہو جانے علی داتا ہندل ولی میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی یا حبیبی مرحبا جل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا جل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا جل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کر کے یہ تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آیا تم کہو دامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا جل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے یا کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا کا ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا جل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اس کا بھلا ہو جس نے یہ محفل کیا ہو عمر میں برکت عطا ہو رزق میں وسعت عطا ہو دین کی خدمت عطا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ اتنا کرم شاہ زمن ہو جب خالی روح سے یہ بدن ہو تو آپ کے شہر کا کفن ہو آقا آپ کے شہر کا کفن ہو اور مدینے میں دفن ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
صلوات اللہ علیک حبیبی یا رسول اللہ صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو ماں فاطمہ کا صدقہ دو مولا حسن کا صدقہ دو مولا حسین کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مهدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مولا کریم قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں اس وقت تلاوت کی گئیں درود پاک پڑھا گیا منقبتیں پڑھی گئیں. مولا کریم تمام کارہائے خیر کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما اور اس کا ثواب اور سورہ یاسین شریف 60 مرتبہ 11 مرتبہ اور 60,000 کلمہ اور 60,000 درود پاک پڑھا ہوا ہے گھر والوں نے اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کا ثواب اور شیرنی وغیرہ کا ثواب کھانے کا ثواب جو گھر والوں نے پکوایا ہے مولا سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب رسول مقبول جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً نظر سے قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے دیگر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کروائے طیبات کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ پہنچا دے. پھر تمام ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کروائے پاک کو اس کا ثواب پہنچا. پھر تمام صحابہ تمام صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ شہدائے بدر شہدائے خندق شہدائے احد شہدائے کربلا اور دیگر تمام شہدائے اسلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روح پاک اس کا ثواب پہنچا. پھر جملہ تابعین جملہ تابعیات جملہ تبع تابعین جملہ تبع تابعیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روح پاک اس کا ثواب پہنچا. پھر تمام ائمہ مجتہدین علماء سلف صالحین اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روح پاک اس کا ثواب پہنچا. یا ارحم الراحمین خصوصیت کے ساتھ اس نظر نیاز شیرنی کا ثواب اور تمام اعمال صالحہ جو آج کیے گئے درود پاک پڑھا گیا سورہ یاسین شریف جس تعداد میں بھی مولا تو خوب جانتا اس کا ثواب خصوصیت کے ساتھ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پاک کو پہنچا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روح پاک اس کا ثواب پہنچاتے ہوئے ان چاروں سلاسل کے دیگر تمام بزرگان دین اولیاء کاملین مومنین و مومنات کے روح پاک اس کا ثواب پہنچا. اور خصوصیت کے ساتھ یا ارحم الراحمین مرحوم خالد عارف بھائی جن کا انتقال ہوا ہے مولا کریم ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا اور اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک کے صدقے اس فاتحہ کی برکت سے ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں خطاؤں کو معاف فرما کر کے اللہ ان کی قبر کو منور و مجلہ فرما. جنت الفردوس کا باغ ان کی قبر کو بنا جنت کا عیش و آرام انہیں کی قبر میں نصیب فرما. یا ارحم الراحمین تیری بارگاہ میں تیرے مقبول محبوب بندوں کے وسیلوں سے خصوصیت کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں اہل خانہ نے نذران عقیدت کے طور پر یہ سب کچھ پیش کیا ہے اللہ ان لوگوں کی تمام نیک اور جائز مرادوں تمناؤں کو پوری فرما دے. ہر قسم کے آفات و بلیات پریشانیوں تکلیفوں کو ان سب سے دور فرما دے. آنے والی تکلیفوں بلاؤں کو آنے سے پہلے دفع فرما دے. یا ارحم الراحمین سرکار غوث پاک کی محبت کے صدقے میں اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما. گھر میں رہنے والوں کو امن و چین کی زندگی عطا فرما. سب کو اچھی صحت تندرستی اور سلامتی ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما لمبی عمر عطا فرما. یا ارحم الراحمین پروردگار عالم جو بھی اس گھر میں پریشان ہیں بیمار ہیں سب کو پریشانیاں دور فرما دے. بالخصوص
عارف بھائی کی بڑی بہن جو شدید بیمار ہیں مولا کریم، تو اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک کے صدقے سرکار غوث پاک کے وسیلے سے انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو بھی مرض انہیں لاحق ہے اس مرض سے نجات عطا فرما، جو تکلیف جس تکلیف میں مبتلا ہیں اس تکلیف سے نجات عطا فرما، جو دوائیں ڈاکٹروں نے ان کے لیے منتخب فرمایا ان دواؤں میں تو شفا پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت و محبت پیدا فرما، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی اور بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تیرے مقبول محبوب بندوں سے ہم سب کو سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، سرکار غوث پاک کے صدقے ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم فرما اور خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔